بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں حافظ عبدالعلی۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ چند ویلاگز میں بات کی تھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات اور آپ کی صفات کے بارے میں۔ تو ہم نے ان 6 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، ان 6 نبی علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ کیا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو نہیں عطا فرمائی تھی۔ اور اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جمیع صفات کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان تمام خوبیوں سے اور ان تمام صفات سے متصف فرمایا تھا، آپ کو وہ تمام خوبیاں عطا فرمائی تھی جو کہ کسی بھی انسان کی، کسی بھی شخصیت کی کمال ہوتا ہے، اس کی جو ہے نا اکملیت کے لیے، کسی بھی شخصیت کے کامل ہونے کے لیے جو ضروری صفات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی میں جمع فرما دی تھی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبیوں میں سے آپ کی جو خوبی سب سے زیادہ نمایاں تھی، جو جس کی جھلکیاں زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتی تھیں، وہ تھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحم دلی، آپ کی مہربانی، آپ کا مہربان ہونا، آپ کا رحم دل ہونا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جمیع انسانیت کے لیے رحمت للعالمین پیغمبر بن کر آئے تھے۔ آپ سراپہ رحمت تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی نمایاں خوبی کا اللہ نے سورۃ الانبیاء میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سخت طبیعت کا مالک نہیں بنایا بلکہ ہم نے آپ کو رحمت، سراپہ رحمت بنایا ہے، صرف ان مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے، اور پھر صرف انسانیت کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے، جمیع مخلوقات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ تو آپ کی یہ والی صفت، یہ خوبی، اس کی بہت ساری زندگی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم، جو کہ آپ کی خدمت کرنے والے، آپ کے ایک کم سن عمر صحابی تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ علیہ السلام کی خدمت کی ہے، آپ کی خدمت میں نے 10 سال گزارے ہیں، لیکن کم سن عمر ہونے کی وجہ سے مجھ سے کوئی کام غلط بھی ہو جاتا اور کچھ مجھ سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی، میں کوئی کام کو لیٹ بھی کر لیتا۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ کی یہ رحم دلی تھی، شفقت تھی، مہربانی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے، کبھی مجھے ڈانٹ نہیں پلائی، کبھی مجھے جھڑکا تک نہیں، یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ ایسا کیوں ہو گیا، بلکہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحابی کیا صفت بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ مجھے درگزر اور معافی دی ہے، کبھی کبھار مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس سے بھی نبی علیہ السلام صرف نظر فرماتے تھے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ رحم دلی صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں تھی بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تھا ویسی کی آپ نے اپنی زندگی میں مثالیں چھوڑی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں مسلمانوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا کہ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں ہی آپ کے قافلے کے ساتھ ہی تھے، تو انہوں نے ایک چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر نہیں تھی، تو قافلہ چلتا رہا تو چڑیا نے اس قافلے کے اوپر آ کے جھلملانا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کی طرف توجہ فرمائی، پھر آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ چڑیا ایسا کیوں کر رہی ہے، کیا اس کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے؟ تو ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، پیارے پیغمبر میں نے اس کے گھونسلے سے بچے اٹھائے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس کو تکلیف دی ہے، اس کے بچے واپس اس کے گھونسلے میں پہنچا دو تاکہ یہ
چڑیا جو ہے یہ اپنے بچوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے، ان کے گم ہونے کی وجہ سے یہ تکلیف میں ہے، تو اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کے بچوں کو دوبارہ اس کے گھونسلوں میں جا کے رکھ دو، اس کے گھونسلے میں رکھ دو۔ تو یہ آپ کی جانوروں کے لیے بھی رحم دلی تھی اور شفقت تھی کہ آپ نے بچوں کے ماں سے جدا ہونے کو بھی برداشت نہیں کیا، آپ نے فوری طور پہ فرمایا، حکم دیا کہ جا کے اس کے بچے واپس اس کے گھونسلے میں پہنچاؤ۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونٹ کے پاس سے گزر رہے تھے، تو اونٹ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرتے ہوئے دیکھا تو اس نے بلبلانا شروع کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف توجہ فرمائی، پھر آپ نے اس کے مالک کو بلوایا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈر، یہ تیری شکایت کرتا ہے کہ تو اس کے اوپر بوجھ تو زیادہ لاد دیتا ہے، اس سے کام زیادہ لیتا ہے، لیکن اس کو چارہ پورا نہیں دیتا، تو یہ بے زبان ہے، اس کے بارے میں، اس کے متعلق اللہ سے ڈر اور اس کو اس کا حق پورا دیا کر۔ تو یہ آپ کی جانوروں کے لیے جو رحمت والی صفت تھی، رحم دلی والی صفت تھی، وہ اتنی نمایاں تھی کہ جانور بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے رحم دلی کی اس صفت کو محسوس کرتے تھے۔ اور پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جمیع صفات میں سے ایک نمایاں خوبی تھی کہ آپ سراپہ رحمت تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم صفات کی بات کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام کی ایک یہ بھی صفت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو سب سے آخر میں بھیجا ہے، یعنی میری امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری امت گئے، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو بھیجیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میری امت والے لوگوں کو جنت کا داخلہ دیں گے، میری امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خوبی ہے، آپ کی یہ ایک صفت ہے اور آپ کی یہ ایک فضیلت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بھی ایک خوبی ہے اور یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین امت عطا فرمائی ہے اور آخر میں بھیجنے کے باوجود سب سے پہلے جنت میں جانے کا بھی اعزاز سے نوازا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی جو فضیلت ہے وہ تمام امتوں پر کس طرح گئے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو بہترین امت بنایا ہے، افضل امت بنایا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ یوں ارشاد فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے، تم وہ امت ہو کہ جس کو اللہ نے بہترین امت فرمایا ہے، بہترین امت قرار دیا گیا، یعنی تمام پہلے والی امتوں سے اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا تمام امتوں سے افضل ہونا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی فضیلت میں سے ایک چیز ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والی امت عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں تھیں، آپ کی فضیلت تھی، آپ کے اوصاف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات جو ہیں ان کو اپنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی نبی علیہ السلام کی صفات۔ تو ملتے ہیں آئندہ کسی اور ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔